کر کوئی اگر غیر شرعی حرکت پائی جاتی ہے تو اس پر فتویٰ دے گا. مولانا خضر الاسلام صاحب نے خود ہی بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کر دی ہیں. جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں وہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم اس عقیدے سے باہر نہیں ہیں. انہوں نے خود کہہ دیا ہے اگر کوئی ایک منٹ جی کمپلیٹ جلد سے کمپلیٹ کر لیں پھر میں نے سر رسپانس لینا. جی خضر الاسلام صاحب میں کہہ رہا ہوں ایک بات تو یہ جو میں نے کہی ہے. دوسری بات ابھی علامہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جاہل علماء ہیں یا جاہل ملائیں جو انہوں نے اس کی بات کی ہے کہ بھائی ان سے وہ ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ شخص جاہل ہے جس نے جاہلانہ گفتگو کی ہے تو ہمارے عالم ہونے کا کیا فائدہ یا ہماری قوم کو سمجھانے کا کیا فائدہ کہ کسی جاہل آدمی کی گفتگو سن کر وہ قتل و غارت گری پر اتر آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم مبارک ایک دن کے بعد یوم شہادت آنے والا ہے, کیا ان حضرات اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اگر کسی نے عمر فاروق یہ ہم عقیدہ سمجھے بغیر دوسرے کا فتوی لگا دیتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے بغیر سمجھے کوئی فتویٰ لگاتا ہی نہیں ہے. ابھی انہوں نے مولانا خضر الاسلام صاحب نے خود یہ بڑی وضاحت کر دی ہے کہ اس مزار صاحب مزار کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے یہ حاجت روا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ معبود ہے, یہ چیزیں اگر اس کے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ مشرک ہے. انہوں نے یہ خود کہہ دیا ہے. یہی ہم کہتے ہیں, ہم بھی اس سے باہر نہیں ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا مزارات کے اوپر جانے سے ہم کبھی نہیں روکتے. مزارات ہم نے یہ کہتے ہیں وہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جو وہاں جا کر کے دیکھیں. میں میری بات سن لیں, میری بات آپ سن لیں. معبود حقیقی جانتا ہے تو کفر و شرک. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. اگر کوئی تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا, اب مجھے بات کرنے دیں. میں نے یہ کہا کہ یہ وضاحتوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں اور مزارات کو ہم مانتے ہیں, بزرگوں کو ہم مانتے ہیں, ان کی کرامتوں کے ہم قائل ہیں اور ان کی ولایتوں کے ہم قائل ہیں. اسلام کی خدمت ہے ان کی بڑی. یہ کتنا ہوگا پاکستان میں ایک دوسرے کو کفر کہنا اور اس کے بعد آپس میں یونٹی رکھنا وقت ہوگا. دیکھیں جی میں نے جس عنوان پہ بات کی ہے اس کے لیے تو بہت سارے فورم پہلے بن چکے ہیں. ابھی علامہ صاحب نے کہا متحدہ علماء بورڈ کا ایک فیصلہ موجود ہے, ملی یکجہتی کا ایک فیصلہ موجود ہے, مولانا عبدالستار نیازی کی سربراہی میں سفارشات ہوئی, فیصلہ موجود ہے. یہ جو آخر بحثیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں, فیصلے کیوں ہوتے ہیں, سزا کی بات کیوں ہوا کرتی ہے, کوئی بات اگر آج کی ڈیٹ میں بھی آپ اگر یہ مینشن کریں گے پروگرام میں کہ کفر کے فتوے بہت بڑے بڑے علماء کرام میں لگائے تو پھر اس سے تو فرقہ واریت بڑھے گی نا. میں آج بھی میں کہتا ہوں, میں آپ سے کہنا چاہوں, دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی ہمارے ایمان کا اسی طرح حصہ ہے. ہم اپنی ایک سمجھتے ہیں. میں بات یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں اختلاف جہاں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا, اختلاف جہاں ہوگا مجالس کے اندر, جلوسوں کے اندر جہاں چلتے ہوئے ان جلوسوں کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام کے اوپر تبرہ ہوگا اور علیاذ باللہ لعنتیں بھیجی جائیں گی اور آوازیں ہوں گی, لعنت بے شمار نام لے کر کے کہا جائے گا, تو آپ بتائیں اس کے اوپر کوئی مسلمان خاموش رہ سکتا ہے؟ ایسا ایمان والا خاموش رہ سکتا ہے؟ یہ کہنا ان کا غلط ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کی نہ ہم نے کبھی حمایت کی ہے نہ اس کی کبھی سلسلہ کیا ہے. اگر ایسا کرنے والا کسی کو سزا ملتی ہے ہمیں ریکارڈ بتایا جائے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہاں پہ اگر میں پھر کہوں گا دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, گورنمنٹ کو چاہیے جو متحدہ علماء بورڈ کا فیصلہ ہے اسے قانونی حیثیت دے دی جائے اور ملی یکجہتی کونسل کا ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے اسے قانونی حیثیت دے دی جائے. وہ تفصیل ہے, اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں 14 سال کی سزا کا تعین ہے جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار خلفاء راشدین ازواج مطہرات یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی قانون پہلی مرتبہ نہیں ہے. پہلے قانون ٹھیک ہے, اس سے فرقہ واریت رک سکتی ہے شاید. فرقہ واریت اس سے نہیں رکے گی. فرقہ واریت اس سے رکے گی کہ جو پش کرنے والے ہیں, جوانوں کے ذہن میں زہر ڈالنے والے ہیں, ان کو ان کا سدباب کیا جائے, انہیں سزا دی جائے. میرے پاس لکھے ہوئے حکومت کی ہے میں جو پکڑا گیا پہلا بم مارا, عمران بوبی نام ہے, پکڑا گیا, اس نے کہا کہ میں کہاں کا ہوں, کون ہوں,
उनका इसी तो कोई ताल्लुक नहीं। इन्हीं से ताल्लुक ना होता तो मैं जिक्र ही न करता। वो तो मैं कह देता हूँ, यहाँ लाहौर सेशन कोर्ट में जो बंद था, जिसमें हमारे मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद हुए, नौजवान उसका मारम अली जो था वो नकली। मैं सर एक सिर्फ इस किताब के हवाले से इसे 100% मैं रद्द करता हूँ। इस हवाले से, किस हवाले से कि काबा में जाकर हम जो नमाज पढ़ते हैं क्या शिया मुसलमान नहीं? जी व्यूअर्स, अगर बड़े ही अफसोस के साथ मैंने तो फतवा दिया है, मैंने तो फतवा दिखाया है। एक मिनट बस इस प्रोग्राम को बड़े ही अफसोस के साथ कंक्लूड करता हूँ कि प्रोग्राम मैंने इसलिए किया था कि शायद वहां तक हम पहुंच चुके हैं कि जहां पे एटलीस्ट हम इस लेवल पे ना आए कि एक दूसरे के ऊपर इस लेवल तक चले जिस लेवल पे हम आज पहुंचे। इस प्रोग्राम में आज की जो डेट मैंने पूछी थी इनसे रागिब नईमी साहब से 2010 में, इस मुल्क को जो है खुदा करे कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले जो हैं वो कोई वक्त ऐसा आए कि यूनिटी के साथ इसकी यूनिटी को, अपनी यूनिटी के साथ इसकी यूनिटी को जो है वो बचा लें। हम सबका अल्लाह हाफिज़ है। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।